وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نالین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے آج 9ویں لیکچر اور 9ویں نشست میں ہم لوگ شریک ہیں۔ حسب معمول سب سے پہلے آج ہم تجوید کا سبق پڑھیں گے۔ تجوید میں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ پچھلے سبق کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ اس سے گزشتہ سبق میں ہم حروف مدہ پڑھ چکے ہیں۔ حروف مدہ 3 تھے، واو، الف اور یا، اور 2 حروف لین تھے۔ واو اور یا کا ماقبل جب مفتوح ہو تو اس وقت ہم انہیں حروف مدہ نہیں کہتے بلکہ انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے علاوہ کچھ علامات اور بھی ہیں جو حروف مدہ کے خاندان سے ہیں اور حروف مدہ کی فیملی سے ہیں، جو اپنے کام میں، اپنے احکام اور اپنے فنکشن میں حروف مدہ کی طرح ہیں۔ ان کو کہتے ہیں نظائر حروف مدہ۔ آج کا ہمارا سبق نظائر حروف مدہ کا ہے۔ نظائر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نظائر سے مراد ایسی چیزیں جو نظر آنے میں حروف مدہ کی طرح ہیں۔ حروف مدہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ واو، الف اور یا، یہ 3 حروف حروف مدہ کہلواتے ہیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ علامات ایسی ہیں جو اپنے احکام میں اور اپنے کام میں واو، الف، یا جب یہ حروف مدہ ہوتے ہیں تو انہی کی طرح کی ہیں اور نظائر حروف مدہ کہلواتی ہیں۔ وہ 4 ہیں، ایسی علامات 4 ہیں جن کو ہم نظائر حروف مدہ کہیں گے۔ سب سے پہلے الف کو لے لیتے ہیں۔ الف المدیہ الصغیرہ، جی الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں کھڑی زبر کو۔ یہ کھڑی زبر جیسے نفاثاتی، تو یہ دونوں جگہوں پر فا کے اوپر اور ثا کے اوپر یہ جو دونوں حرکات اور علامات ہیں ان کو ہم کھڑی زبر کہیں گے، اور کھڑی زبر کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ کو۔ الف المدیہ صغیرہ ہم نے اس کو کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ یہ الف مدہ ہے، جتنا الف مدہ کو کھینچتے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو 2 حرکات جتنا کھینچتے ہیں۔ الف المدیہ صغیرہ کو اتنا ہی کھینچیں گے جتنا کہ الف مدہ کو کھینچا ہے۔ اب اس کو صغیرہ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ یہ حجم میں اور لمبائی میں الف مدہ کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اس سے آدھی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں، ہے تو یہ الف المدیہ لیکن الصغیرہ ہے، یعنی اپنی لمبائی میں چھوٹی ہے۔ اسی طرح الف ایک اور نام سے بھی کھڑی زبر معروف ہے، الف المقصورہ اس کو کہتے ہیں۔ الف المقصورہ بھی کھڑی زبر ہی کو کہتے ہیں، لیکن جب یہ کھڑی زبر کسی لفظ کے آخری حرف پر آئے، یہی کھڑی زبر جو الف المدیہ الصغیرہ کہلواتی ہے، جب یہ کسی لفظ کے آخری حرف پر آئے گی اس وقت اسے الف المدیہ صغیرہ نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے یہ الف المقصورہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو الف المقصورہ کہیں گے۔ اسی طرح علا ہم لکھتے ہیں، یہ دونوں الف المقصورہ کہلوائیں گی۔ تو کھڑی زبر جب پہلے، دوسرے، تیسرے، آخری حرف کے علاوہ کسی حرف کے اوپر آئے گی تو الف المدیہ صغیرہ کہلوائے گی، اور یہی کھڑی زبر جب کسی لفظ کے آخری حرف پر آئے گی تو اس کو الف المقصورہ کہیں گے۔ اب الف کا معاملہ کلیئر ہوا۔
اب یا کی طرف آ جاتے ہیں، وہی نام اسی طریقے سے یا المدیہ الصغیرہ. تو آپ نے دیکھا تھا کہ الف مدہ کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، قال باع جاء، اوپر کی طرف کھینچا. اس کو بھی چونکہ کھڑی زبر کو اوپر کی طرف کھینچتے تھے، اس وجہ سے اس کی مطابقت ہو گئی آپس میں. اب آپ دیکھیے کہ یائے مدہ جو تھی اس کو نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، قریب رحیم کریم. تو یا المدیہ صغیرہ جو ہے وہ بھی اسی طرح اس کو نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، اور وہ ہے کھڑی زیر. مثال کے طور پر من ربہ، تو آپ دیکھیں کہ یہ ہا کے نیچے جو علامت ہے کھڑی زیر جو ہے، یہ کھڑی زیر اس کو چونکہ نیچے کی طرف کھینچتے ہیں اور اتنا ہی کھینچتے ہیں جتنا یائے مدہ کو کھینچتے ہیں، اس وجہ سے اس کو بھی یا المدہ کہتے ہیں، لیکن الصغیرہ ہے. یہ بھی یائے مدہ، اسی طرح کا اس کا بھی فنکشن ہے، وہی کام ہے، اسی طرح کے احکام ہیں، لیکن یہ ہے اپنے طول میں، اپنی مد میں تھوڑی چھوٹی ہے، اپنی لمبائی میں تھوڑی چھوٹی ہے، اس وجہ سے اس کو الف یا المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں. معزز ناظرین، چونکہ یائے مدہ کو نیچے کی طرف ہم کھینچتے ہیں اور نیچے کی طرف ایک الف جتنی مد کرتے ہیں، اسی طرح کھڑی زیر کو بھی نیچے کی طرف ایک الف جتنا مد کرتے ہیں، لہٰذا وہ یا المدیہ تھی، یہ یا المدیہ الصغیرہ ہو گئی. تو کھڑی زبر کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں اور کھڑی زیر کو یا المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں. اب رہ گیا واو کا معاملہ، واو المدیہ الصغیرہ. تو آپ دیکھیں کہ واو المدیہ صغیرہ کہتے ہیں الٹا پیش کو. یہ علامت جو ہے الٹے پیش کی، اس کو کہتے ہیں واو المدیہ الصغیرہ. چونکہ واو مدہ کو ہونٹ گول کر کے کھینچتے ہیں، لمبا کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ واو مدہ ہے، ما قبل اس کا مدموم ہے. اس کو ہونٹ گول کر کے تھوڑا لمبا کریں گے اور اس کو پڑھیں گے مسلمون مسلمون. ہونٹ گول کر کے اس کو لمبا کرتے ہیں اور کھینچتے ہیں. اب یہاں جو الٹا پیش ہے اس کو بھی اسی طرح ہونٹ گول کر کے لمبا کیا جاتا ہے اور کھینچا جاتا ہے. مثال کے طور پر حقہ حقہ، تو آپ نے دیکھا کہ واو مدہ کو بھی اسی طرح ہونٹ گول کر کے کھینچتے ہیں اور الٹا پیش کو بھی اسی طرح ہونٹ گول کر کے کھینچتے ہیں. تو اب اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں اپنے سبق کو. سب سے پہلے الف المدیہ صغیرہ، یہ کھڑی زبر کو کہتے ہیں. یہی کھڑی زبر جب کسی لفظ کے آخری حرف پر آئے اس وقت اسے الف المقصورہ کہتے ہیں. اسی طرح یا المدیہ صغیرہ کہتے ہیں کھڑی زیر کو، اور واو المدیہ صغیرہ کہتے ہیں الٹا پیش کو. آج ہم نے نظائر حروف مدہ پڑھے ہیں. نظائر حروف مدہ جیسے میں نے عرض کیا تھا، واو الف یا حروف مدہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. واو اس وقت مدہ کہلاتی ہے جب ما قبل مدموم ہوتا ہے، الف کا ما قبل مفتوح اور یا کا ما قبل مکسور ہوتا ہے. کچھ علامات اور ایسی ہیں ان کے علاوہ جو کام میں اور احکام میں حروف مدہ کی ہی طرح ہوتی ہیں، انہی کی فیملی میں سے ہیں جیسے میں نے عرض کیا. تو وہ یہ علامات ہیں. سب سے پہلے تو الف المدیہ صغیرہ ہے. الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں کھڑی زبر کو. جیسے الف المدہ کو اوپر کی طرف کھینچا جاتا ہے، قال جاء باع، اسی طرح کھڑی زبر کو بھی آپ نے دیکھا کہ اسی طرح کھینچا جاتا ہے اور اوپر کی طرف اتنا ہی کھینچا جاتا ہے جتنا کہ الف مدہ کو کھینچا جاتا ہے. اسی طرح جب یہی کھڑی زبر کسی لفظ کے آخری حرف پر آئے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آخری حرف پر آئی ہے اور یہاں بھی آخری حرف پر آئی ہے، تو یہاں اس کو الف المدیہ صغیرہ نہیں کہیں گے بلکہ یہاں اس کا نام ہوگا الف المقصورہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یا جو ہے، یائے مدہ کو بھی نیچے کی طرف کھینچتے تھے، جیسے رحیم کریم قریب. اسی طرح یہ جو کھڑی زیر ہوتی ہے اس کو بھی نیچے کی طرف کھینچتے ہیں.
تو وہ یائے مدہ تھی، اس کو کہیں گے یا المدیہ الصغیرہ. جیسے الف مدہ سے الف المدیہ الصغیرہ ہو گیا تھا، یہ یا المدیہ الصغیرہ ہو گئی. یہ کھڑی زیر کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر من ربہ، آپ نے دیکھا کہ ہا کے نیچے جو کھڑی زیر ہے اس کو بھی ہم نیچے کی طرف ہی کھینچ رہے ہیں، اور اتنا ہی کھینچ رہے ہیں جتنا کہ یائے مدہ کو کھینچتے تھے. واو المدیہ صغیرہ، یہ الٹے پیش کو کہتے ہیں. الٹا پیش آپ نے دیکھا کہ اس کو بھی ہونٹ گول کر کے کھینچا جاتا ہے، اور واو مدہ کو بھی ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، جیسے مسلمون. اور یہاں الٹا پیش کو اگر آپ پڑھیں تو حقہ، مسلمون حقہ. آپ نے دیکھا کہ واو مدہ کو بھی ہونٹ گول کر کے کھینچا، اور الٹا پیش کو بھی اسی طرح ہم نے ہونٹ گول کر کے کھینچا. تو معزز ناظرین، یہ آج کی تجوید کا سبق تھا. نظائر حروف مدہ یہ 4 ہیں. میں نے کہا حروف مدہ واو الف یا کچھ چیزیں نظر آنے میں حروف مدہ کی طرح ہوتی ہیں جن کو نظائر حروف مدہ کہتے ہیں. یہ 4 ہیں. پہلی ہے الف المدیہ صغیرہ، وہ کہتے ہیں کھڑی زبر کو، اور یہی کھڑی زبر جب کسی لفظ کے آخری حرف پر آئے گی تو اس کو کہیں گے الف المکسورہ، جیسے یہاں دونوں مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تیسری ہے یا المدیہ الصغیرہ، کھڑی زیر. اور چوتھا ہے واو المدیہ الصغیرہ، جیسے الٹا پیش. تو معزز ناظرین، یہ آج کی تجوید کا سبق تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، سامعین آپ توجہ فرمائیں، یہاں پہ یہ الف جو ہے اس کا ماقبل مفتوح ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، لہٰذا یہ الف مدہ ہے. آمنو، یہاں پہ آپ دیکھیے یہ کھڑی زبر آ گئی ہے. اور آج کا ہمارا سبق یہ تھا کہ کھڑی زبر اگر آخری حرف پر نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ. جس طرح الف مدہ کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، ویسے ہی الف المدیہ صغیرہ کو بھی اوپر کی طرف کھینچیں گے. یہ آگے واو آ گئی ہے، واو کا ماقبل مضموم ہے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں. قالوا آمنا، آپ دیکھیے کہ یہ الف مدہ ہے، ماقبل اس کا مفتوح ہے. اس کے بعد یہ واو مدہ ہے اس وجہ سے کہ ماقبل مضموم ہے. یہ کھڑی زبر ہے، اس کو کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ. اس کے بعد نون مشدد ہے، شد والا نون ہے. نون مشدد اور میم مشدد پر ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر کے لیے گنگنانے کو. اس کے بعد الف ہے، الف کا ماقبل آپ نے دیکھا کہ یہ مفتوح ہے، زبر ہے الف سے پہلے، لہٰذا یہ الف مدہ ہے. وَإِذَا خَلَوْا، ناظرین دیکھیے کہ یہ الف آ گیا، ماقبل اس کا بھی مفتوح، یہ بھی الف مدہ. اس کے بعد یہ واو آئی ہے پہلی دفعہ ایسی کہ ماقبل مفتوح آیا ہے، ورنہ واو سے پہلے ہمیشہ پیش ہوتی ہے. واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور واو سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین. ہم نے پڑھا تھا کہ واو یا کا ماقبل مفتوح ہو تو وہ حروف مدہ نہیں کہلواتے، بلکہ پھر انہیں حروف لین کہا جاتا ہے. إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ کھڑی زبر آخری حرف پر آئی ہے. آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ کھڑی زبر جب کسی لفظ کے آخری حرف پر آتی ہے اس وقت اسے کہتے ہیں الف المکسورہ. تو یہ الف المکسورہ ہے. یہاں کھڑی زبر آئی ہے، یہ چونکہ آخری حرف نہیں ہے اس وجہ سے اسے کہیں گے الف المدیہ الصغیرہ. یہ یا ہے، یا کا ماقبل مکسور ہے یعنی زیر ہے یا سے پہلے، تو یہ یائے مدہ ہے. طینہم، طینہم، اس کو ہم نے کھینچا ہے، یہ ہے یائے مدہ. قالوا انا معکم، اب دیکھیے کہ یہ واو سے پہلے پیش، یہ واو مدہ، اس کے بعد نون مشدد، اس کے اوپر غنہ کیا ہے ہم نے. یہ الف ہے، الف کا ماقبل مفتوح ہے یعنی الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، لہٰذا یہ الف مدہ ہے. ان
انما نحن مستہزئون، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ نون مشدد، اس کے اوپر غنہ ہوگا، الف ہے، الف کا ماقبل مفتوح، الف مدہ، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ واو جو آئی ہے اس کا ماقبل مدموم ہے، یہ ہے واو مدہ۔ اللہ، ہمیشہ ناظرین ہم نے یہ پڑھا ہے کہ لفظ اللہ کا ماقبل اگر مفتوح ہو یا ہو مدموم پیش آ جائے یا زبر آ جائے تو دونوں صورتوں میں اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر لفظ اللہ یا اسم جلالت کا ماقبل مکسور ہو، زیر والا ہو، پھر اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ اللہ کا ماقبل جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ زبر والا ہے، لہٰذا ہم اسے پر کر کے پڑھیں گے اور یوں پڑھیں گے اللہ۔ یہ کھڑی زبر آئی، آپ نے دیکھا کہ کھڑی زبر کو کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ۔ آج کا ہمارا سبق تھا تجوید کا، یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یا آ گئی اور یا کا ماقبل مکسور ہے، یعنی زیر ہے یا سے پچھلے حرف کے نیچے، یہ یا مدہ ہے۔ اسی طرح پھر یہ الف آیا، الف کا ماقبل مفتوح ہے، یہ الف مدہ ہے۔ یعمہون، یہاں آپ توجہ فرمائیں، یہ واو مدہ ہے اس وجہ سے کہ واو کا ماقبل مدموم ہے۔ ناظرین، جتنی تجوید ہم پڑھ چکے ہیں اب تک اور جو اسباق ہم نے تجوید کے ابھی تک لیے ہیں، ان میں سے جو احکام آج کے سبق میں آئے ان کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر رہے ہوں گے۔ اب آئیے اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو آج کا ترجمہ انتہائی آسان ہے۔ واو کا معنی آپ سب جانتے ہیں اور ہے اذا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ اذ آ جائے یا اذا آ جائے دونوں صورتوں میں ترجمہ ہوگا جب۔ اذ آ جائے، اذا آ جائے، دونوں صورتوں میں ترجمہ ہوتا ہے جب۔ فقط فرق یہ ہے کہ جب یہ فعل ماضی کے شروع میں اذا آتا ہے تو یہ ماضی کو فعل حال جاری کے معنی میں کر دیتا ہے، جبکہ اذ جو ہے وہ فعل ماضی میں ہی رہنے دیتا ہے۔ یہ ہے لقو، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی اور صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا۔ چونکہ ابھی ہم نے فعل ماضی کی گردان نہیں پڑھی اور سیکھی، اس وجہ سے ہم آگے چلیں گے۔ یہ اگر آپ توجہ کریں تو یہاں پر جو لفظ ہے وہ اردو کا لفظ ہے ملاقات، لقیہ، لقو، ملاقات کرنا، اور جب لقو وہ ملتے ہیں، وہ ملاقات کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، اور جب وہ سب ملتے ہیں الذین، ہم ہمیشہ یہ سبق پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ابھی ہم نے باقاعدہ اس کو پڑھا نہیں ہے اسماء موصولہ کو۔ یہ اسم موصولہ ہے، صیغہ ہے جمع مذکر کا، معنی ہے ان سب کو جو، ان سب کو جو۔ کون؟ آمنو، آمنو پھر فعل ماضی ہے اور صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا۔ لفظ ایمان اردو میں مستعمل ہے، ماضی کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ واو الف بتا رہی ہے کہ یہ صیغہ جمع کا ہے۔ آمنو جو ایمان والے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ترجمہ کریں گے ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ سب ملتے ہیں، الَّذِينَ ان سب کو جو آمنو ایمان والے ہیں، قالو فعل ماضی اسی طرح صیغہ جمع مذکر غائب کا، قال یقول قول بات کو کہتے ہیں، قالو وہ سب کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آمنا، آمنا بھی فعل ماضی ہے اور صیغہ ہے جمع متکلم کا۔ آمنا کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا۔ نون الف نا، میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ نون شروع میں آ جائے یا نون الف نا اینڈ پہ آ جائے، دونوں صورتوں میں ترجمہ ہوتا ہے ہم یا ہمیں۔ تو آمنا ایمان لائے ہیں ہم، یعنی ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان والے ہیں۔ واو کا معنی اور، اذا کا ترجمہ یہاں پر کیا تھا، معنی ہے جب، اور جب خلو، خلو خلوت سے ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے اور صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا۔ خلوت میں ہوتے ہیں یعنی تنہائی میں ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں یا خلوت میں ہوتے ہیں، کہاں؟ الہ، لفظ الہ کا ترجمہ ہوتا ہے طرف یا کی طرف۔ ایک دن پہلے بھی یہ ہمارے سبق میں یہ حرف آیا تھا، اس کا ترجمہ ہم ہمیشہ کریں گے ان دو الفاظ کے ساتھ، طرف یا کی طرف۔ تو
تو جب وہ تنہا ہوتے ہیں، الا طرف، کہاں، کس کی طرف؟ شیاطین. شیاطین جمع ہے شیطان کی. شیطان ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان سرکش کو کہتے ہیں، اور شیطان کا لفظی ترجمہ ہے وہ جسے بلائی سے دور کر دیا گیا ہو، جسے ہر اچھائی اور خیر سے دور کر دیا گیا ہو اور محروم کر دیا گیا ہو. الا طرف شیطان، شیطانوں کی. کس کے شیطانوں کی طرف جب وہ تنہا ہوتے ہیں؟ ہم، اپنے. ہم یہ ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں، اگر آپ توجہ کریں تو یہ اس میں ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہم پڑھ چکے ہیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. اسی طرح انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. یہ ضمیر منفصلہ آج آئی ہے. ہم ضمیر وہ آج انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے. ہم اس میں ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی. ہم اپنے، الا شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف. قالو فعل ماضی ہے. اسی طرح جمع مذکر غائب کا یہ بھی صیغہ ہے، وہ سب کہتے ہیں جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں اننا. اننا، اننا ہے اصل میں. اننا کا معنی ہوتا ہے بے شک. نون الف نا اس میں ضمیر ہے جمع متکلم کی، بے شک ہم. اننا کا معنی ہے بے شک ہم. آگے ہے معکم، تو مع کو علیحدہ کریں. مع کا معنی ہے ساتھ ہونا. مع کا معنی ہے ساتھ، معیت. ساتھ ہیں، بے شک ہم ساتھ ہیں. کس کے؟ کم. کم اس میں ضمیر پہلی دفعہ آئی ہے ہمارے سبق میں. یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جیسے یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. وہ سب لوگ، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. آج انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچر میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. تو کم کا معنی ہوتا ہے تم سب کے پاس. ہوم کا معنی ہے وہ سب، اور کم کا معنی ہے تم سب، حاضر کے لیے اور مخاطب کے لیے. اننا بے شک ہم، مع ساتھ ہیں، کم تم سب کے، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر. کلمہ حصر یہ لمیٹڈ کرنے کے لیے آتا ہے ایک چیز کو. اس کا معنی ہے صرف اور بے شک، صرف اور صرف. بے شک، صرف اور صرف. نحنو اس میں ضمیر ہے جمع متکلم کی، اس کا معنی ہوتا ہے ہم. صرف اور صرف ہم. مستہزئون، مستہزئون میں اگر آپ دیکھیں اینڈ پہ واو نون آ گیا ہے، اس میں فاعل ہے یہ جمع کا. واو نون آ گیا. واو نون آپ کو پتا ہے جمع کے لیے ترجمہ ہم کرتے ہیں سب یا سارے. یہ ہے مستہزئون. تو مستہزئون میں آپ کے علم میں ہوگا، میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ سین، تا اور تا اگر کسی کلمہ میں آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، طلب کرنا، کشید کرنا، مانگنا، حاصل کرنا. تو سین تا کا مطلب ہے چاہتے ہیں. چونکہ واو نون آ گئی نا تو جمع کے لیے چاہتے ہیں. ہا، زال اور حمزہ. حضوان، حضوان کہتے ہیں مذاق کو، مذاق. اور میم جب لگ گئی تو اس میں فاعل ہو گیا مزاح، چاہنے والے، مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والے. انما بے شک، صرف اور صرف، نحنو ہم، مستہزئون ہم سارے کے سارے استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب لقو وہ ملتے ہیں، الذین ان سب سے جو آمنوا ایمان والے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا اور جب خلوا وہ سب تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، الا طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، قالوا تو سب کہتے ہیں انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں. انما صرف اور صرف ہم، انما بے شک صرف اور صرف، نحنو ہم، مستہزئون ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ اس کا ترجمہ ہے اللہ. یستہزئ، یستہزئ میں دیکھیں شروع میں یا آ گئی. آپ کے علم میں ہے کہ یا علامت مضارع کو کہتے ہیں. یا علامت مضارع ہے، غائب کی ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ. اس کے بعد وہی لفظ ہے سین اور تا آ گیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سین اور تا آیا ہے. سین اور تا کا معنی ہے چاہنا. وہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ہا، زال اور حمزہ. مذاق. اللہ اپنی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے. اللہ یستہزئ، اللہ بطور سزا کے، ان کو سزا دینے کے لیے اپنی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے. با کا معنی ساتھ، اور ہم پھر دیکھیے یہ اس میں ضمیر آ گئی جمع مذکر غائب کی.
کن کے ساتھ؟ ان سب کے ساتھ۔ اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے اپنی شان کے لائق۔ واو کا معنی اور، یمدو میں آپ دیکھیں پھر شروع میں یا آ گئی، یا علامت مضارع غائب کی ترجمہ ہے وہ، اور مد یمدو مد کرنا، کھینچنا، طول دینا، لمبا کرنا، دراز کرنا، ڈھیل دینا۔ وا اور یا وہ مدو ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کسے ڈھیل دیتا ہے؟ ہم، اس میں ضمیر ہے، یہ بھی جمع مذکر غائب کی ہے، ان سب کو وہ ڈھیل دیتا ہے، اور اللہ ڈھیل دیتا ہے انہیں یا ان سب کو، فی کا معنی میں، طغیان، طغیان کہتے ہیں، طغیانی یہ سرکشی کو کہتے ہیں، طغیان کہتے ہیں سرکشی کو، بغاوت کو، سرکشی میں اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ کن کی سرکشی میں؟ ہم، ہم آپ پھر دیکھیے کہ اس میں ضمیر ہے، وہی جمع مذکر غائب کی بار بار ضمیر ریپیٹ ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والی یہی ضمیر ہے، ہم، اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، اللہ ان کی اللہ ڈھیل دیتا ہے سرکشی میں، کن کی؟ ہم، ان کی۔ اور یعمہون، یعمہون میں پھر یا علامت مضارع غائب کی ترجمہ وہ، واو نون جمع کے لیے آتا ہے، واو نون اور یا نون ترجمہ ہوتا ہے سب یا سارے، وہ سارے۔ عامہا کا معنی ہے بٹکنا، وہ سب بٹک رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بٹک رہے ہیں۔ فی طغیانہم، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، یعمہون اور وہ سب بٹک رہے ہیں۔ ناظرین لفظی ترجمہ ہو گیا، ایک دفعہ پھر میں ترجمہ کرتا ہوں اور پھر لفظی با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان سب سے جو آمنوا ایمان والے ہیں، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو وہ خلوت میں ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِم اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں، اِنَّا بے شک ہم، معاکم ساتھ ہیں تم سب کے، تمہارے، انما بے شک صرف اور صرف، نحنو ہم، مستہزئون سارے کے سارے مذاق اڑانے جاتے ہیں یا ان کا مذاق کرتے ہیں۔ اللہ، اللہ یستہزئ وہ اپنی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بٹک رہے ہیں۔ جی ناظرین یہ آج کے سبق کا لفظی ترجمہ تھا، اب با محاورہ ترجمہ ان آیات کا کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم محض مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ انہیں مذاق کی سزا دیتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچیں، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بٹک رہے ہیں۔ جی ناظرین یہ آج کے سبق کا با محاورہ ترجمہ تھا۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے منافقین کی آج یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ وہ دوہرے معیار کے حامل ہوتے ہیں، دو چہرے والے ہوتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے تو آپ کی بات آپ کے اغیار اور دشمن کے پاس بیٹھے آپ کے خلاف بات کی، اور اگر آپ کے پاس بیٹھے تو آپ کے دشمنوں کے خلاف بات کی۔ یہاں بیٹھ کے کسی کی چغلی کرنا اور وہاں بیٹھ کے کسی دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایمان والوں کے پاس آتے ان سے ملتے کہتے ہم تو پکے ایماندار ہیں آپ لوگوں کی طرح، اور جب وہ ملتے اپنے شیطانوں سے، شیطانوں اب دیکھیے یہاں پہ اللہ رب العزت نے منافقین کو شیطان کہا ہے، تو شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے، جنات میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، یہاں شیطان سے مراد ان کے منافق دوست لیے گئے ہیں اور کفار ہیں، مشرکین ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں جب وہ ان سے پوچھتے بھئی تم مسلمانوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، وہ کہتے انا معکم اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو فقط ان کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سنو اللہ یستہزئ بہم جو میرے محبوب کے غلاموں کا مذاق اڑاتا ہے، میں ان کا مذاق اپنی شان کے لائق اڑاؤں گا، اور وہ مذاق یہ ہے کہ ان کو سزا دوں گا ان کے اپنے کاموں کی، اور ان کو پھر ان کی اس سرکشی میں ڈھیل دیتا رہوں گا تاکہ آہستہ آہستہ وہ اپنے انجام تک پہنچ سکیں، اور پھر یک لخت ان پر گرفت ڈالی جائے۔ ان بطش ربک لشدید اور پھر اللہ کی گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔
یہ تو آج کی آیات کی تفسیر تھی. اب اپنے لیکچر کے چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے حصۃ القواعد. اس میں ہم گرامر پڑھتے ہیں. ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے گرامر میں ضمائر منفصلہ پڑھی تھی. آج جو ضمائر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسماء ضمیر ہیں، وہ ضمائر متصلہ ہیں، اٹیچڈ پروناؤنز ہیں. وہ آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے غائب کی 6 ضمیریں پڑھیں گے. یہاں ہم ان کا نام لکھ لیتے ہیں، ضمائر متصلہ. جی، تو سب سے پہلے اسی طرح جیسے آپ پہلے ٹیبل بنایا کرتے ہیں اسی طرح بنائیے. واحد، تثنیہ اور جمع. پہلے 6 صیغے ہم نے آج کرنے ہیں، غائب کے، 3 مذکر کے اور 3 کرنے ہیں مؤنث کے. اور یہ 3 مذکر اور 3 مؤنث کے ہوں گے غائب کے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس گردان کو ہم کمپلیٹ کریں گے جو ضمائر متصلہ کی گردان ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ضمائر منفصلہ میں جو غائب کے 6 صیغے تھے وہ تھے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. یہ وہ ضمائر ہیں جو عام طور پر کلمہ کے ساتھ مل کر آتی ہیں، جیسے رب ہو، حق ہو، من رب ہی اور کلمت ہو. تو یہ وہ ضمائر ہیں جو مل کے چونکہ آتی ہیں، اس وجہ سے ان کو متصلہ کہتے ہیں. یہ بھی کوئی مختلف نہیں ہیں، تقریباً ایک جیسی ہی ہیں. یہ ہوا کی جگہ ہو ہو جائے گا. تثنیہ اسی طرح آئے گی جیسے ہم نے منفصلہ میں لکھا تھا. اور آگے ساری کی ساری وہی اسی طرح ضمیریں ہیں. اگلی ضمیریں ساری کی ساری اسی طرح ہیں، ہو، ہما، ہم. اور یہاں پہ ہیا تھا، ہیا کی جگہ مؤنث کا ہا آ جائے گا، ہا، ہما، ہننا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ضمائر منفصلہ کی تھیں اور وہ یہ تھیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. یہ ضمائر متصلہ ہیں. ان میں ہوا کی جگہ ہو اور ہیا کی جگہ ہا بدلے گا، تبدیلی ہوگی. باقی ساری کی ساری گردان ویسے ہی رہے گی. میں کہتا ہوں کہ یہ اس ایک کا قلم ہے تو میں کہوں گا ہذا قلم ہو، ایک مذکر کا قلم ہے. اور اگر میں نے کہنا ہو کہ یہ ان 2 مردوں کا قلم ہے تو کہوں گا ہذا قلم ہما. اور یہ ان سب مردوں کا قلم ہے تو ہذا قلم ہم. اور اگر میں نے کہنا ہو کہ یہ اس ایک عورت کا مؤنث کا قلم ہے، طالبہ کا قلم ہے، تو میں کہوں گا ہذا قلم ہا. اور 2 کے لیے ہذا قلم ہما، اور زیادہ جمع مؤنث کے لیے، زیادہ عورتوں کے لیے کہا جائے گا ہذا قلم ہننا. یہ ان تمام عورتوں کا قلم ہے. اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. ضمائر متصلہ کے پہلے 6 صیغے جو غائب کے ہیں، 3 مذکر اور 3 مؤنث کے ہم نے پڑھے ہیں، وہ ہیں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. گزشتہ لیکچر میں جو ہم نے پڑھے تھے وہ ضمائر منفصلہ تھیں اور وہ تھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. یہ ضمائر متصلہ ہیں اور یہ یوں پڑھی جاتی ہیں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کا قواعد کا سبق بھی ہم کمپلیٹ کر چکے. اب اپنے لیکچر کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہے آج کی دعا. آج کی دعا میں آج ہم پڑھ رہے ہیں دودھ پینے کی دعا. جی آپ لکھیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. انتہائی آسان دعا ہے، فوری طور پر آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. اس کو اعراب لگا کے اس کا ترجمہ کر کے اس کو پھر یاد کر لیتے ہیں. بارک لنا فیہ وزدنا منہ. تو آپ اس کا کریں ترجمہ. انتہائی آسان ترجمہ ہے. اللہم
اے ہمارے اللہ بارک، یہ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا، بارک تو برکت دے، تو برکت ڈال دے، تو برکت ڈال دے یا تو برکت عطا فرما۔ لام زبر لا اور لام زر لی آپ کو پتہ ہے ترجمہ ہوتا ہے لیے، کے لیے اور واسطے، لیے کے لیے اور واسطے، ان تین الفاظ کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ نون الف نا اس میں ضمیر ہے جمع متکلم کی ہمارے، اے ہمارے اللہ بارک لنا تو ہمارے لیے برکت ڈال دے، فی کا معنی آپ سب کے علم میں ہے، فی کہتے ہیں میں اور ہی۔ یہ دیکھیے آج وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے قواعد میں ضمائر پڑھی ہیں، یہ وہ پہلی ضمیر ہے جو ہم نے آج پڑھی تھی، ہو یا ہی، بات ایک ہی ہے، اور یہ ضمائر متصلہ میں سے ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فی ہی، اس میں، ہی کا معنی ہے اس میں یا اس میں برکت ڈال دے، واو کا معنی اور ہوگا، اور زد نا، زد بھی فعل امر ہے واحد مذکر حاضر، زد کا معنی ہے زیادہ کر دے، اور زیادہ کر دے، نون الف نا اسی طرح ہمارے لیے، اور ہمارے لیے زیادہ کر دے، من کا معنی ہوتا ہے سے، ہو اس سے، اور اس کو ہمارے لیے اور زیادہ کر دے، اللہم بارک لنا فیہ، اے ہمارے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے، وزدنا منہ، اور ہمارے لیے اس کو اور زیادہ کر دے۔ ناظرین یہ دعا آپ دودھ پینے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ کوئی بھی نعمت اگر آپ کو ملتی ہے اور آپ اللہ رب العزت کی کسی نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اور زیادہ مانگنے کے لیے، اس میں اور برکت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں، تو یہ دعا آپ کے کام آئے گی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ تو ناظرین آج کا ہمارا 9واں لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو ختم کریں، ایک دفعہ میں آپ کو جلدی سے اس کی دہرائی کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تجوید میں ہم نے نظائر حروف مدہ پڑھے ہیں۔ نظائر حروف مدہ قبیلہ ہے حروف مدہ کا، جو واو الف یا ہیں، کچھ علامات میں نے کہا ایسی ہیں جو حروف مدہ کی طرح ہوتی ہیں، وہ کھڑی زبر ہے، وہ کھڑی زیر ہے، وہ الٹا پیش ہے۔ کھڑی زبر کو کہتے ہیں الف المدیہ صغیرہ، یہی کھڑی زبر جب کسی لفظ کے آخری حرف پر آئے گی اس وقت ہم اس کو کہیں گے الف المقصورہ۔ اسی طرح یائے مدہ کو نیچے کی طرف کھینچتے ہیں تو کھڑی زیر کو یا المدیہ الصغیرہ کہیں گے، اور واو مدہ کو ہونٹ گول کر کے کھینچتے تھے، اور اسی طرح الٹا پیش کو بھی ہونٹ گول کر کے کھینچتے ہیں تو الٹا پیش کو کہتے ہیں واو المدیہ الصغیرہ۔ اس کے بعد ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، 2 آیات کا ترجمہ، ان کی تفسیر کی، اور اہم ترین چیز آج کے سبق کی وہ ضمائر متصلہ کے 6 پہلے غائب کے صیغے پڑھے، جو یہ ہیں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، اور آخر میں آج کی دعا پڑھی ہے جو یہ ہے دودھ پینے کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ معزز ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن